ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء زكاة وزکاۃ الابدان الصیام. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا. قرآن مجید کی یہ آیہ سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے روزے کو فرض کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر جو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان سے خطاب فرمایا ہے. صاحب ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین اور عقائد اسلام پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. سب سے پہلے ان کا ایمان بالتوحید کامل ہو، یعنی وہ اللہ کی ذات کو یکتا اور وحدہ لا شریک مانتے ہوں. اس کے بعد اللہ کی عدالت پہ ان کا عقیدہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم مرتبہ تک تمام انبیاء کی نبوت پہ پختہ یقین ہو، اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین کامل ہو. اس کے بعد مولا امیر علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت و امامت پہ پختہ یقین ہو، اور اس کے بعد یوم قیامت پہ یقین ہو. یعنی ان کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایسا دن مقرر ہوگا جس میں پروردگار عالم ہر شخص کو اس کے اعمال دکھائے گا. جو اچھے اعمال کے حامل ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ تو تھا عقیدہ. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ہے صاحب ایمان. اس کے بعد باری آتی ہے عمل کی. تو اعمال میں سے پہلا عمل ہے نماز، اور نماز کے بعد دوسرا عمل ہے روزہ. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کرنے کی علت یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اسی مہینہ میں ہی پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کو، تمام صاحبان ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ کن خصوصیات کا حامل ہے.
اس مہینہ کی فضیلت کیا ہے، اس مہینہ کے اندر پروردگار عالم نے کون سی خصوصیات و نعمات رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو خصوصیت اس مہینہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر القرآن، ماہ رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اور ماہ رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ تقوی الہی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان اگر چاہے تو کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان صاحب تقوی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان معرفت توحید حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ کو پروردگار عالم نے مختص قرار دیا ہے توبہ کے لیے۔ شہر رمضان ہوا شہر توبہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا پیریڈ مختص فرما دیا ہے کہ اس زمانہ اور اس پیریڈ اور اس کے لحظات و ساعات سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے گناہوں کی معافی پروردگار عالم کے حضور مانگے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار اعلیٰ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ اور اس مہینہ کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جوش استغفار کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینہ کے اندر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پروردگار عالم کے حضور پیش ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ شہر بالدعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ اور اس مہینہ کے اندر جو دعا مانگنے کی افضل ترین گھڑی ہے اور افضل ترین لحظہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس مہینہ میں اللہ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا بہترین وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت انسان مومن مسلمان پروردگار عالم کے حضور دعا مانگے اور اپنی حاجات کو طلب کرے۔ اور اس مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر حکم دیا گیا ہے، روایات سے جو مستفاد ہوتا ہے، حدیث پیغمبر سے جو مستفاد ہوتا ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے فرامین سے جو مستفاد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اور اس کی اگلی خصوصیت، آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ شہر المحافظت علی صلاۃ الجماعہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر انسان اپنے آپ کو نماز بجماعت کا عادی بنائے۔ اور نامی خصوصیت اس مہینہ کی ارشاد فرمایا شہر البعد عن الغیبۃ والنمیمۃ والکذب والخداع، نامی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جن سے انسان غیبت سے دور رہے، چغل خوری سے دور رہے اور جھوٹ بولنے سے دور رہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے محفوظ رہے۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ شہر البعد عن سماع ما لا یرضی الحق سبحانہ وتعالی، 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کے سننے سے پرہیز کرے جس چیز کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ اس چیز کو سنا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو روایات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ
کہ فقط پیٹ کا روزہ رکھنا نہیں ہوتا، کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے بچنے کا نام روزہ ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے گانا، موسیقی، غنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، چغل خوری ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، خوشامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، دھوکہ دہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا وہ چیزیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس مہینہ کے اندر انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنوبہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، تو پروردگار عالم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔